ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے کلیم صاحب کا فون آیا ہمیں اور انہوں نے خانے وال سے فون کیا اور سوال پوچھا تھا اپنی بیٹی اور بچوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سے جب ہماری بریک میں بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب شو جب ختم ہو جائے گا تو ہم انہیں کال کروائیں گے, ہمارے پاس نمبر ہے ان کا, اور ڈیٹیل میں ان سے بات کر کے کہ ان کا کیا پرابلم ہے, کیونکہ صرف اتنی جنرل بات کے اوپر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھ کے ایڈوائس یا سجیشن نہیں دے سکتا جب تک پوری وہ کیس اسٹڈی نہ جانے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کروائیں گے شو کے بعد. اپنا فون کھلے رکھیے گا, نمبر ہمارے پاس آپ کا ہے. سر ایک ایس ایم ایس آیا ڈاکٹر صاحب جمال کا, سرگودا سے, کالے یرکان کے مریض ہیں, تو وہ آپ سے کچھ ہیلپ چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اس کے لیے. کالے یرکان سے مطلب شاید ان کا یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں کے بارے میں اچھے خاصے پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں پروینس کے لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی, یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی اس کے پروگرامز ہیں, پروونشل کے بھی ہیں. ادھر لاہور میں تقریباً جتنے بھی ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں سب میں اس کی فیسلٹیز موجود ہیں. یہاں وہ آئیں, کسی بھی جنرل ہاسپٹل میں آ جائیں, میو ہاسپٹل ہے, جناح ہاسپٹل ہے, سروسز ہے, گنگا رام ہے, تو ان میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں. پہلے وہ سارا انویسٹیگیٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کر کے ان کو جس بھی علاج کی ضرورت ہو وہ علاج آفر کریں گے. جی کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ فری علاج ملتا ہے, لیکن بعض دفعے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی دوائی اگر مس ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. پرووائڈ کر دیتے ہیں لیکن انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, ایک بات جس طرح سے آپ نے ہمیں فون کیا اور آپ نے کہا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہی ایک بات کی تھی کہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, ایون اگر ہم لاہور کے جس طرح سے انہوں نے ہسپتالوں کے نام لیے تو فیسلٹیز موجود ہیں اور وہاں پہ مفت علاج بھی کیا جاتا ہے. مگر ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف اپنی آسانی کے لیے جس طرح سے فون پہ پوچھ لیا کہ جی میں کیا کروں. آپ کو اٹھنا ہے اور ہاسپٹل میں جانا ہے, اور جب ہاسپٹل جائیں گے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے تبھی آپ کو اس کا علاج اور صحیح طریقہ جو ہے وہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر جب ہم بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک مت سننے میں آتا ہے کہ جی اگر بارش ہو جائے تو جتنی انفیکشنز ہیں اور جتنی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی ریالٹی ہے, از اٹ ٹرو؟ ہاں, ریالٹی اس میں اس حساب سے ہے کہ فرض کا ہمارے ملک میں جو ہے بارش کا سلسلہ کچھ بارش نہیں ہو رہی, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف. میں بتا دیتا ہوں, اس کا مانسون ہے, اس کے بعد سردیوں میں تھوڑی بہت ہے, اس کے بعد مارچ اپریل میں ہے, تو یہ سیزن چل رہے. اب فرض کو مانسون کے بعد دسمبر تک بارش نہیں ہے, یہ 3 میں آ جاتے ہیں. اس میں سسپینڈڈ پارٹیکلز آئیں گے, اس کے علاوہ اس میں تھوڑے بہت نائٹروجن کے ایلیمنٹس آئیں گے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایلیمنٹ آئے گا, اس میں سسپینڈڈ پارٹیکلز آ جاتے ہیں. وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب یہ بارش ہوتی ہے یہ سارے کے سارے کیمیکلز جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد واقعی بیکٹیریل سسپینشن میں ہے, اور وائرسز جو ہیں باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. چلیں کہیں تو بزرگوں اور وہ جو متس بنائے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز کہیں پہ ایک صحیح بات ہوئی. اچھا, ایک اور جو بیماری جو کہ لا علاج سمجھی جاتی ہے, جس کا شاید ابھی تک کیور نہیں ہے, ٹی بی. ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی بیماری کی وجہ سے جدا ہو گئے ہم سے. اس کا کیور ابھی تک کیوں نہیں آ سکا, کیوں نہیں کوئی اس کی؟ ٹوبرکلوسس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جتنے بھی ہمارے ایڈوانسنگ کنٹریز ہیں سب کا یہ مسئلہ ہے. ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی چل رہے ہیں, اس کی زیادہ تر وجہ جو ہے یہ آتی ہے کہ یہ علاج لمبا ہے, 8 ماہ سے 9-10 ماہ تک علاج کرنا پڑتا ہے. لوگ پہلا 1 ماہ تو دوائی استعمال کی, اس کے بعد اگر دوائی نے کسی وجہ سے کوئی پرابلم کیا دوائی چھوڑ دی, صحیح, بغیر ڈاکٹر کے بتائے دوائی چھوڑ دی. اب وہی بیکٹیریا جو اس کے جسم میں موجود ہیں ٹوبرکلوسس کے, وہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گا. یہی ریزسٹنس کا ایک یہ بھی اس میں یہ حصہ ہے. اچھا سر, ویری کوئکلی وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے بتائیے کہ کم وسائل ہمارے پاس ظاہر ہے, جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے تھرو, بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس. کم وسائل میں نیوٹریشس فوڈ ہم کیا کھائیں جو جس کے اندر تمام نیوٹریشنز موجود ہوں ہیلدی لائف سٹائل کے لیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. سمپل اس کا جواب ہے کہ پنجاب یا پنجابی سٹائل کا کھانا
پرابیبلی دنیا کا بہترین کھانا ہے جی. سارے ملکوں میں گھوما ہوا ہوں, سارے ملکوں کو دیکھے ہوئے ہیں, نہاریاں بیسک نالج ہمارا موجود ہے. نہیں جی, ہاں نہاریاں پائے پنجابی کھانا نہیں ہے. اچھا پنجابی کھانا ہے شوربے والی سبزی. اچھا یہ پنجابی کھانا ہے؟ جی ہم تو پنجابی کھانا نہاریوں کو جی, سمجھتے ہیں. اسی لیے اچھا بتا رہا ٹھیک ہے. ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے. شوربے والی سبزی ہونی چاہیے جی, شوربے والی مرغی, شوربے والا گوشت, صحیح. دالیں, ساتھ پھلکا یا ابلے ہوئے چاول. بہترین خوراک تو اس کو ہے کہتے ہیں ٹھیک جی. ہے, سمپل. سمپل بیسک جو ہر ایک کے گھر میں پکتی ہے. اب ظاہر ہے اس میں اتنا ذائقہ نہیں ہے, اس ذائقے کو بدلنے کے لیے لوگ یہ نہاریاں اور باقی چیزیں یہ کھا رہے ہیں. یہ خوراک کا حصہ نہیں ہے میرے حساب سے جی, یہ چسکا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ چینجز کو کرنا چاہتے ہیں کہ خوراک کا کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا بدل ہونا چاہیے, تو مہینے میں ایک دفعہ آپ کھا لیں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں, مگر یہ کہ بیلنس تو ذائقہ چینج کرنے کے لیے تو اس میں یہ پرابلم نہیں آئے گا. لیکن بہترین خوراک جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں رہ جاتی. یہاں تک کہ بھی میں کہوں گا کہ فرض کرو اس میں نے یہ مرغی کا ذکر کیا, گوشت کا ذکر, یہ اگر نہ ہو تو تب بھی اگر صرف سبزی ہے, دال ہے, روٹی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی, وائٹامن کی, کسی قسم کی کسی منرل کی ڈیفیشنسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا جی. بالکل صحیح. تو ان چیزوں, اچھا سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت سی ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی اینڈ آئی ایم شیور آج جتنی ہمیں میل کالز آئی ہیں فیمیل کم آئی ہیں آپ کے لیے, اور کتنے کنسرن ہیں ہمارے مرد حضرات اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, یہ جان کر خوشی بھی ہوئی. اور جو کلیم صاحب جن کو ہم نے کال کرنا ہے وہ ابھی شو کے بعد ہم کروائیں گے. ورلڈ ہیلتھ ڈے جو آج ہم منا رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا اینڈ پہ آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ہیں جی. اس کے علاوہ خود بھی کیئر کرنا پڑتی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ایلمنٹ, کوئی بیماری کسی قسم کی آتی ہے, چاہے وہ بچہ ہے یا گھر میں بیوی ہے, خود ہیں, تو اس کا وقت پہ مشورہ ضرور لیں. آج کل اتنا نہیں ہے, ہر جگہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ موجود ہیں جی. تو پہلے تو یہ ہے کہ مشورہ ہونا ضروری ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, اس پہ عمل کرنا, کو یہ جو دوائیاں وہ دے رہے ہیں اس پہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان اس پہ عمل کریں. تیسری سٹیپ آ جاتا ہے کہ یہ خوراک کے پرہیز سے, جب کہ شہروں میں آگے یہاں ڈفرنٹ ٹائپس آف فوڈز اویلیبل ہو گئیں, اس کو ایک نارمل طریقے سے اس کو اگر اڈاپٹ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر تھرو آؤٹ ہی جنک فوڈ جسے آپ کہتے ہیں, یہ تھرو آؤٹ ورلڈ اب پرابلم ہے جنک فوڈ کا, صرف پاکستان کا نہیں ہے, تو اس کو بھی اگر ماڈریشن میں رکھیں, اٹ از اے ہائی انرجی فوڈ, تو موٹاپے کی طرف یہ لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں تو صحت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور صحت کا خیال اگر آپ خود اپنا نہیں رکھیں گے تو کوئی نہیں رکھے گا. اور ہمارا سیگمنٹ جو ہم اکثر جس میں بات کرتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے, آپ کی جان ہے, صحت ہے, تو زندگی کی ہر چیز خوبصورت اور حسین لگتی ہے. اور اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا. اور کام کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال رکھیں. جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم سے کچھ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ اناؤنس کریں گے مفت علاج کے سلسلے میں, گھرکی ہاسپٹل. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پرابلم تو ہر جگہ موجود ہیں جی, فیسلٹیز گورنمنٹ کی موجود ہے لیکن پھر بھی بعض دفعے ان ایڈیکویٹ ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک گھرکی ہاسپٹل ہے, گھرکی ٹیچنگ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے جی, جلوں کے ساتھ ہے. تو وہاں ہمارے پاس ورچولی فری علاج ہے, پرچی کے تھوڑا بہت ایکسپینس جو ہر ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, پرچی کی فیس ہے تھوڑی سی معمولی سی فیس, جیسے دوسرے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں اسی طرح وہ پرچی کی فیس ہے. تو وہاں ڈاکٹر صاحبان ہیں, صبح کے وقت بھی ہیں, شام کے وقت بھی ہیں, ہم حاضر ہیں ان کے لیے. جی بالکل. اگر آپ کو مفت علاج کروانا ہے, افورڈ نہیں کر سکتے اور چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ملے, آپ جانیں بیماریوں کے حوالے سے اور ان کا حل بھی آپ کو ملے, تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس یہ کیا ہے کہ گھرکی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ آپ آئیے, جلوں کے پاس ہے, اور آپ کا مفت علاج ہوگا. اور جو دن منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہیلتھ ڈے, اس میں آپ کو اویئرنیس دی جا رہی ہے. اور جانیے صحت کے حوالے سے کیا ضروری ہے آپ کی زندگی میں, تاکہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھ سکیں.